بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع احتشامیہ کے نائب مہتمم حضرت تبشیر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں یاسر سہروردی کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی نظم کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. جناب محترم آپ کیسا دیکھتے ہیں اس نظم کو جو یاسر سہروردی کی جانب سے پیش کی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ میں نے بتاتے خود تو میں ابھی یاسر صاحب کو شاید جانتا نہیں ہوں یا میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو ان کے بارے میں سنا ہے، جو بھی نظم انہوں نے پیش کی ہے وہ نکاح کے فروغ کے لیے بقول ان کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے وضاحت پیش کی ہے کہ میں نکاح کے فروغ کے لیے میں نے یہ کام کیا. اصل میں قطع نظر اس کے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں. ایک مثال دے کر میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو تھا اس نے مطلب یہ کہ صوفی کا لبادہ اوڑھ کر کسی شخص کو دھوکہ دے دیا. دھوکہ سے مراد یہ ہے کہ معاملہ خراب کر دیا. معاملہ جو تھا وہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا، بات چیت طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، فیصلہ بھی مکمل ہو گیا. تو وہ جو شخص تھا کہ جس کا دعویٰ تھا کہ جی میرے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے، اس نے یہ کہا کہ حضور مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے غرض کہ یہ میرے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے یا میرے ساتھ بس میری اس سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس کا حال حلیہ ہے، جو اس کا خز و خال ہے، میں نے دھوکہ اس سے کھایا ہے، لہٰذا اس سے کہیں کہ اگر اس کو دنیا داری ہی نبھانی ہے نا تو یہ پھر دنیا داری کے طریقے سے نبھائے. دینداری اور دنیا داری جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، ایک طرف رہے انسان. تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں کا جو بھی مقصد تھا، لیکن یہ مقصد میرے نزدیک جو ہے یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور کوئی بھی ذی شعور انسان جو کہ اخلاقیات کا مطلب یہ کہ درس دینے والا یا معلم جو ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو یہ اچھی نگاہ سے دیکھے گا. یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے، باقی وہ اپنی جو بھی وضاحت پیش کریں. جناب ان کا کہنا ہے کہ میں نے نکاح کو فروغ کرنے کے لیے اس طرح کی نظم پیش کری ہے اور اس کے اندر کوئی میسج جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ نکاح کو فروغ کیا جائے. معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو ناجائز رشتہ ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے میں نے اس طرح کی ایک نظم پیش کری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ویلنٹائن ڈے سے قبل 2 دن پہلے ہی یہ وائرل ہوئی ہے اور کافی مطلب اس کو مقبولیت ملی ہے. بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، داد سے بھی نواز رہے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید کے تیر بھی چلا رہے ہیں. تو آپ اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں اور آگے آپ کا کیا میسج دینا چاہیں گے اس نظم کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ نکاح کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے میں تو ان کو مشورہ کیا دوں گا، بہرحال وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا جو میں نے سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشورے کی منزل سے بہت آگے جا چکے ہیں. مشورہ دے کے ان کے لیے الفاظ اپنے الفاظوں کی مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا. لیکن پھر بھی میں نوجوان نسل کو یہ مشورہ دوں گا کہ دین کی درسگاہ جو ہے نا، استاد کی جو معلم کی جو درسگاہ ہے، وہ ہمیشہ دین کے حوالے سے اصلاح کے لیے اور مسلمانوں کی اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے پہلے بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے. فی زمانہ ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اب کیا نام ہے یہ جو ہے نا ترکی کے حوالے سے کہ جی خلافت عثمانیہ اور یہ سب. میں بالکل یہ بات جانتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ناقابل فراموش کردار ہے اور شریعت سے بھی بہرحال وہ بالکل مل گیا، وہ اس وقت کی عین مطابق تھا کہ جو ایک حکمراں کا کردار ہوتا ہے. لیکن میں حقیقت میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں، 300 سال پہلے چلے جائیں، تو اس بر صغیر میں جو علماء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، بھئی 1857 کی جنگ جنہوں نے لڑی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ اسماعیل شہید، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر آج سے 200-250 سال پہلے یا 300 سال پہلے اس بر صغیر میں برطانیہ کے خلاف جنگ آزادی یہ لوگ نہ لڑتے تو آج میں اور آپ شاید مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہ ہوتے، کیونکہ ہماری جو وہ تھی نا اقدار یا ہمارا اخلاق یا ہماری تہذیب اور تمدن، اس کے خلاف تو برسر پیکار برٹش آج سے تھوڑی ہے، اس زمانے سے تھا. برطانوی سامراج انہوں نے ہمارے بادشاہوں کی سلطنت نہیں چھوڑی، تو ہم اور آپ کیا چیز تھے. لیکن ہم نے دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا، لیکن وہ تعلیمات ہمارے ان حضرات کی قربانیوں سے یہاں تک پہنچی ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر دین کی جو بھی رمق ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اب اس طرح کی نظموں سے جو ہے وہ لوگوں کو مشعل راہ اور شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی؟
بات یہ ہے کہ اس میں تو میں صرف آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسی روح ایسے فرشتے، یہ کہہ کر صرف ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. معاشرے میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کوئی برائی کو اچھائی کا ذریعہ بنا لے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اچھائی کے ذریعے برائی کا خاتمہ یہ بہرحال ممکن ہے اور پاسبل ہے. اور جستجو انسان کا حق ہے وہ کرتا رہے. لیکن میں اس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا نوجوان نسل. دیکھیے نوجوان نسل جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ بزرگوں کی تعلیمات کی جو ہے نا وہ مرہون منت ہے. تربیت کے لیے جہاں ایک بزرگ کو تربیت کی اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ نوجوان نسل کو پڑتی ہے. تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھ لیں اگر یہ نوجوان نسل، تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کس معاشی پستی کا اور کس اخلاقی پستی کا شکار ہیں. یہ کسی نظم کی محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت اور بزرگوں کی تربیت اور استاذوں کے ادب کی محتاج ہے. آج ہماری نوجوان نسل اگر معلم کا اور استاد کا ادب سیکھ لے، بزرگوں کی قدر سیکھ لے اور اللہ کی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ لے، تو میں سمجھتا ہوں پھر نظم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو ہدایت ملنی ہی نصیب میں نہیں ہے، آپ نظم تو کیا آپ پورے دیوان لکھ دیں اس کے سامنے، وہ ہدایت کی طرف آئے گا ہی نہیں. تو سوائے اس کے کہ اس قسم کی نظمیں پڑھ کے میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ جی میں اخلاقی طور پہ کتنا گر گیا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ. نہ کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے حق میں اور کوئی ایسا سامان کروں جو شریعت اور دین کے عین مطابق ہو اور اس کے حساب سے چلا جائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے نائب محتمم جامع احتشامیہ حضرت تبشیر الحق تھانوی صاحب. السلام علیکم.